اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے قبول فرمائے. بھائی ہر مہینے 3 دن کے لیے جو بھائی نیت پکی نیت کر لیں کہ ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ وقت لگائیں گے، وہ کون بھائی تھے آپ؟ ہر مہینے 3 دن، ہاتھ ہی کھڑے کرو، ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے 3 دن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے یہاں مرکز ہے جمعرات کو، وہاں ہر جمعرات کو بیان ہوتا ہے. وہ مرکز چھوٹا تھا اس لیے یہاں بیان رکھا ہے. تو جمعرات کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں. وہاں ہفتے میں 1 دن یہ مجلس ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے. وہ سننے سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. بات سمجھ میں آئے نہ آئے، دل کو لگے نہ لگے، آپ 2-2.5 گھنٹے وہاں گزار لیا کرو. رات بھی وہاں گزارو تو آپ کے پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا. مہینے میں 3 دن لگائیں گے تو پورے مہینے کا غبار آپ کا دھل جائے گا. اپنی مسجدوں میں گشت کریں، اپنی مسجد کا بھی گشت کریں، دوسری مسجد کا بھی گشت کریں. اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اس ملک میں اگر میں نے اولاد کو وقت نہیں دیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے. ان کا ضائع ہونا بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ ہے. جنوبی امریکہ میں لوگ گئے، عرب بہت زیادہ عرب گئے، پاکستانی ہندوستانی بر صغیر کے لوگ تھوڑے گئے، بہت زیادہ عرب ملکوں کے لوگ گئے. کمائی میں لگے، عورتیں بھی کمانے میں لگی، مرد بھی کمائی میں لگے. تو ان کی اگلی نسل اسلام کو چھوڑ بیٹھی اور بالکل فارغ ہو گئے، خالی ہو گئے. لاکھوں انسان دین کو بھلا دیا، بالکل بھلا دیا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. اور یہاں بھی ایسا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو ٹائم نہ دیا، ان کی اولادیں شروع میں جو لوگ آئے، اب تو ایک ماحول بن گیا، فضا بن گئی ہے. ماحول نہیں تھا تو ان کی اولادیں ظاہر ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. تو کمائی ایسی نہ کرو، کمائی ایسی نہ کرو کہ جس میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہ ہو، گھر کے لیے ٹائم نہ ہو. عورتوں کو ترغیب دو کہ وہ جاب نہ کریں، وہ گھر میں رہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. عورت کے لیے سب سے بڑا کام اپنی اولاد کی تربیت ہے، اپنی نسل کی تربیت ہے. اس کے لیے گھر کی تعلیم سب سے بہترین چیز ہے. اپنے گھر میں وقت دو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، سارا گھر کا افراد بیٹھ کر تعلیم کراؤ. اپنے بچوں کو اردو بھی سکھاؤ کہ دعوت کی بات کو براہ راست سن سکیں. علماء کی، پاکستان سے آنے والے علماء کی باتوں کو یہ سن سکیں. ہندوستان سے آنے والے علماء کی باتیں براہ راست سنیں گے تو ان کو نفع زیادہ ہوگا. 5 وقت نماز اگر مسجد قریب ہے تو مسجد میں آ کے ادا کریں. مسجد دور ہے تو جہاں جاب پر ہیں، جہاں بھی ہیں، وہاں آپ نماز کا اہتمام فرمائیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو اذان دیں، تکبیر کہیں. آپ کی اذان اور تکبیر پر پورا ماحول گواہ ہو جائے گا قیامت کے دن. اور دوسرا، جتنے اہل ایمان جنات ہوتے ہیں وہاں نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس کی سارے بھائی نیت فرماتے ہیں. ایک نماز پورے دین کا خلاصہ 2 باتیں، سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں، سارے دین کو 2 باتوں میں بیان کریں. ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق. اللہ کے حق میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہوتی، روزہ سال میں 1 مہینہ، حج مالدار پر، زکوٰۃ مالدار پر. اور نماز 5 وقت ہر مرد عورت پر کسی حال میں، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جنگ کرتے ہوئے آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو. تو نماز ایک واحد عمل ہے جس کے لیے مسجدیں بنانے کا حکم دیا گیا، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور ہمیں 5 نمازیں ادا، 50 نمازوں کا اللہ نے حکم دیا پہلے کہ میرے محبوب 50 نمازیں. اللہ کے محبوب ایسے ادب والے، ایسے حیا والے کہ اللہ سے بات ہی نہیں کر 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے. اللہ تعالیٰ کو خود خیال آیا کہ میرے نبی نے تو کچھ مانگا ہی نہیں مجھ سے، تو 50 نمازیں نہ 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تو پڑھوں گے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. آپ ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہیں کھڑا کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے بول سکتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا کہ روکو، یہ میرا حبیب 50 لے کے جاندہ پہ کیا پڑھنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں. توبہ توبہ توبہ، برمنگھم والے لے کر نہیں پڑھتے تو 50 لے جاتے. یا رسول اللہ آپ واپس لے آئیں، یہ کمی کروائیں. تو آپ وہاں سے واپس گئے سدرۃ المنتہا، 6واں آسمان، وہاں سے 7واں آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہا. یا اللہ کو میری امت کے لیے معافی فرما. اب اللہ نماز کی عظمت بٹھانا چاہتا ہے تو اللہ نے 5 کم کی، 45 نہیں کم کی، کرنی 5 ہی تھی لیکن 5 گھٹائیں. اچھا میرے محبوب 45.
اور موسیٰ کو پھر کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ 45 کا بہت زیادہ ہیں، کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں گے. پھر واپس کیا 9 چکر گئے، 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے. یا رسول یا اللہ کچھ کمی ہو جائے. اچھا چلو 5 گھٹا دیتا ہوں. صرف نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے کہ ایسی عالی شان چیز ہے کہ تمہیں ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے گزار دینا چاہیے، لیکن تمہارے اوپر رحم کھاتے ہوئے تھوڑی کرتا جا رہا ہوں. یا رسول یا اللہ کچھ کم ہو جائے. اچھا چلو میرے محبوب 40 کر دیتے. آگے موسیٰ پھر کھڑے ہوئے تھے. اچھا اللہ کے نبی نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اس لیے موسیٰ کو اللہ کھڑا کرتے تھے. اگر اللہ کے نبی جھگڑے اللہ اور کم کر اور کم کر اور کم، تو اللہ پہلے ہی گھٹاتا جاتا. لیکن جب حیا کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں تو پھر موسیٰ کو بیچ میں آ رہا، چل میرا کلیم بات کر. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، بڑی جرت والی بات کر جاتے تھے. پھر واپس بھیجا 35، پھر واپس بھیجا 30، پھر واپس بھیجا 25، پھر واپس بھیجا 20، پھر واپس بھیجا 15، پھر واپس بھیجا 10، پھر واپس بھیجا 5 رہ گئے. 5 پہ واپس آئے. یا رسول اللہ کتنی ہیں؟ کا 5 کا واپس جائیں. یہ برمنگھم والوں نے کوئی نہیں پڑھا. واپس جائیں واپس جائیں. تو آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے کیونکہ 5 گھٹ رہی ہیں، اب واپس جاؤں گا تو ساری معاف ہو جائیں گی، تو پھر میری امت تو تباہ ہو جائے گی. اگر ان کو اللہ کی ملاقات الصلاۃ معراج المومن، نماز تو ہماری معراج ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. تو ہم تو روزانہ اللہ کے قدموں میں 10 دفعہ سر رکھتے ہیں. ہر سجدے میں اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، ہر سجدے میں اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، ہر سجدے میں ہماری معراج ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، اب جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیں، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ موسیٰ علیہ السلام سچ ہے کہ آپ کی بات سچ نکلی کہ امت کی اکثریت نماز چھوڑ گئی. لیکن میرے بھائیو اللہ کا سارا دین 2 باتوں میں آتا ہے. ایک اللہ کا حق ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو آج کے بعد کم از کم نماز کوئی نہ چھوڑے. اور دوسری چیز جو دین میں فہرست سب سے اوپر کی چیز ہے، ٹاپ کی چیز ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. حقوق العباد، اچھے اخلاق. نماز ہماری بنیاد ہے، کلمہ ہماری بنیاد ہے، روزہ ہماری بنیاد ہے، حج ہماری بنیاد ہے، زکوٰۃ ہماری بنیاد. بنیاد نہ ہو تو یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. بنیاد کی وجہ سے عمارت قائم ہے، اور بنیاد ہی ہو اور اوپر چھت نہ ہو تو عمارت کس کام کی؟ یہ فانوس کیسے لٹکتا، ہم نماز کیسے پڑھتے، یہاں بیان کیسے ہوتا؟ تو اسلام کی بنیاد ہے عبادت، اور اسلام کی جو چھت ہے وہ ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سے اسلام مکمل ہوتا ہے، اچھے اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اب دیکھنا ہر بات اخلاق پر آئے گی. ایک صحابی نے عرض کی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. سبحان اللہ. اب اسلام کی انتہا بتا رہے ہیں کہ اسلام کی آخری چوٹی کیا ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے، چھت کیا ہے؟ میٹھا بولنا کھانا کھلانا. پھر وہ کہتے ہیں عمر بن عبسہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا. اخلاق ٹھیک ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے، یعنی سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے بہترین مسلمان ہے. بہترین مسلمان تہجد گزار نہیں، عالم نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، امام مسجد نہیں، مبلغ نہیں، داعی نہیں، مجاہد نہیں. سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان کیا ہے، سب سے بڑے ایمان والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. اور اچھے اخلاق میں سے اچھے اخلاق 3 چیزوں کا مجموعہ ہے.
تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو منہ موڑ جائے اسے جا کر بخیر کہو تو پھر پتہ چلے۔ تم تو ٹول بخیر اسے کہتے ہو جو تمہیں بخیر کہتا ہے، تم تو اسے سلام کرتے ہو جو تمہیں سلام کرتا ہے۔ جو منہ موڑ جائے، سلام کیا کرنا تھا منہ ہی موڑ لیا، میرا نبی کہتا تو آگے جا کے اس کو سلام کر۔ یہ اخلاق کی انتہا ہے۔ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، تمہیں تیرا حق نہیں وہ دے رہا، تو اسے اس کا حق دے دے، یہ اخلاق کی انتہا ہے۔ تَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تیرے اوپر ایک عورت زیادتی کر گئی، تیرے اوپر ایک مرد زیادتی کر گیا، تیرے اوپر بھائی کر گیا یا غیر کر گیا، میرا نبی کہتا تو معاف کر دے، یہ اخلاق کی انتہا ہے۔ اور یہ کام تھا بڑا مشکل کام تھا، تو اللہ کا نبی گارنٹر بنا، کہا بھائی کام اوکھا بتا رہا ہوں تو میں ضامن ہوں، تم یہ 3 کام کر لو، کوئی عورت کر لے کوئی مرد کر لے، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر، چھوٹی جنت نہیں، جنت الفردوس لے کر، جہاں ایک درجہ جنت کا ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیچے والی جنت میں ہے لوگ جنتی شراب ڈال کر پی رہے ہوں گے، خود سرانیوں سے ڈالیں گے اور پیئیں گے، یہ نیچے درجے کی جنت۔ اس سے اوپر درمیانے درجے کی جو مڈل کلاس جنت ہے وہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، کہ انہیں نوکر پلائیں گے، فرشتے پلائیں گے، خدام پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں گی، سرائیوں میں ڈال کر پیش کریں گے، پلائیں گے۔ اور جو جنت الفردوس ہے جس کے اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ اخلاق اچھے کرو تو جنت الفردوس لے کر دوں گا، وہاں میرا رب کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں تمہارا رب تمہیں خود پلائے گا، وہاں کا ساقی اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا۔ یہ اخلاق پر یہ کچھ مل رہا ہے، تو یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تہجد پڑھنا بھی مشکل کام ہے، پر اتنا مشکل نہیں ہے جتنا منہ موڑنے والے کو سلام کرنا مشکل ہے، جتنا زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا مشکل ہے، جتنا حق چھیننے والے کو حق دینا مشکل، جتنا یہ مشکل کام ہے اتنا یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ضمانت دی کہ میں گارنٹر ہوں، تم ایک برمنگھم میں رہ کر یہ کر لو، کیا مر کے آ جاؤ، جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو۔ اور سارے اخلاق میں سے 100 اخلاق کے 100 حصے کروں، اخلاق کے 100 حصے کروں تو 90 حصے اخلاق زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا معاذ بن جبل تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں، تو آپ نے زبان باہر نکالی اور ایسے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے پکڑا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ تو یہ نہیں کہا زبان کی حفاظت کرنا، کہنا تو یہ تھا، نہیں یہ اوکھا کام تھا، تو عمل کر کے بتایا، زبان باہر نکالی، اسے 2 انگلیوں سے پکڑا اور ایسے کیا۔ معاذ اپنی زبان کی حفاظت رکھنا، تیرا سارا دین کا خلاصہ تجھے بتا رہا ہوں، سارے دین کا خلاصہ تجھے بتا رہا ہوں۔ اگر تیری زبان محفوظ ہے تیرا دین محفوظ ہے، تیری زبان خراب ہے تیرا دین خراب ہے، تیری زبان تیز ہے تیرا دین کٹ کے مٹ کے تباہ ہو جائے گا، تو اپنے ہاتھوں سے خود اپنے دین کو تباہ کر دے گا۔ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تمہیں 2 کام بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں بے شمار، بہت زیادہ، اور مجھے اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن جن اور انسان مل کر ایسا عمل اللہ کو پیش نہ کر سکیں۔ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق، سکوت، زبان پر چپ کی مہر لگا لے، غلط بات تیری زبان سے نکلے نہیں، غیبت تیری زبان سے نکلے نہیں، دل آزاری کا بول تیری زبان سے نکلے نہیں، کسی کی برائی کا بول تیری زبان سے نکلے نہیں، کسی کی بے اکرامی بے عزتی کا بول تیری زبان سے نکلے نہیں، کسی کی برائی تیری زبان پر آئے نہیں، تو سبحان اللہ تو وقت کا جنید بغدادی اور تو وقت کی رابعہ بصری ہے۔ پھر لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن پہلے میرے کچھ عزیز ہیں ادھر بریڈ فورڈ میں، تو وہ کچھ خواتین مجھ سے کہہ لیں گی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ عام عادت ہوتی ہے کوئی وظیفہ بتائیں، میں نے کہا بتاتا ہوں، ایک اپنی زبان سے غیبت کو نکال دیں
اور ایک اپنے دل کو بغض سے صاف کر لیں. میرا وظیفہ، میں جو بھی مجھ سے وظیفہ پوچھتا ہے میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچا لو، دل آزاری بے اکرامی سے بچا لو، اور اپنے دل کو مسلمانوں پہ بغض سے صاف کر لو، پاک کر لو، تو پھر وقت کے جنید بغدادی تم ہوگے اور وقت کی رابعہ بصری تم ہوگی. کیونکہ وظیفے پڑھنے والے تو کروڑوں لوگ ہیں اور زبان کی حفاظت کرنے والا 1 کروڑ میں 1 بھی نہیں ہے، اور دل کو بغض سے صاف رکھنے والا 1 کروڑ میں 1 بھی نہیں ہے، اور وظیفے پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں. اور جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ سارے وظیفوں پہ چھا جائے گا کہ زبان کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ. جہاں ماں باپ ہوں وہاں زبان اور ادب کے ساتھ استعمال ہو. آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آپ کے یہاں بوڑھے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، اور یہاں بوڑھوں کے لیے کوئی قدر کی بات نہیں ہے بلکہ وہ فالتو چیز ہیں. لیکن میرے نبی کا فرمان ہے مسلمان 70 سال کا ہو جائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، مسلمان 80 سال کا ہو جائے تو اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، گناہ نہیں لکھتا. مسلمان 90 سال کا ہو جائے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت قبول کرے گا، اسے کہے گا تو نے میری بڑی خدمت کی. تو جس گھر والے کے بارے میں کہے گا میں اسے جنت میں ڈال دیتا ہوں. تو ماں باپ بہت عظیم شے ہیں، خاص طور پر ماں بہت عظیم شے ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی لبیک، میں نماز پھر پڑھوں گا، پہلے آپ حکم فرمائیں. یہ ماں باپ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے میرے بندو ماں باپ کے آگے سر جھکا دو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھا ہو گیا، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لهما اف، ان کے آگے ہوں بھی نہ کرنا، ولا تنہرہما، کبھی بدتمیزی کی بات نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ ان کے ساتھ میٹھا بول بولنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا، ذلیل کر دینا، خوار کر دینا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، یہ دعائیں تمہیں جنت کے عالی مقام تک پہنچا دیں گی. تو جہاں والدین و ماں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے کہ اپنی ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو. باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے اگر ہاں یہ ماں باپ کی اطاعت ہے اللہ کی شریعت کے اندر. اگر شریعت سے باہر وہ بات کریں گے تو پھر اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن دل آزاری اور بدتمیزی پھر بھی نہیں ہوگی. اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو بھی ان کی عقیدت محبت لازمی ہے، اطاعت لازمی نہیں ہے. شریعت کے اندر ماں باپ کوئی بات کہیں تو اس کی اطاعت کرو. ماں باپ کی دعائیں انسان کو عرشوں تک پہنچا دیتی. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ میرے خامن موت کے حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی کا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی ساری دنیا کے جنید بغدادی ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے بدن کے بال کے برابر، اور ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ان کی بیوی نے پیغام بھیجا علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں. ناراض ہے؟ کہا جی ناراض. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا اور ان سے پوچھا علقمہ کی ماں تو علقمہ سے ناراض ہے؟ کہا جی میں ناراض ہوں. کیا ناراضگی کی وجہ ہے؟ کہا جی مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، لیکن مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے. اور کوئی وجہ، صرف بات کے لہجے میں تیزی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے. اتنے سے ماں کا دل دکھا ہے اور صحابی کا کلمہ رک گیا ہے. آج کی بدتمیزی نہیں، آج کی بدتمیزی تو انتہا درجے کو پہنچی ہوئی. میں نے ایک لڑکی کو اپنے کانوں سے سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر. بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. کہا کوئی نشانی بتائیں؟ تو کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو اسے معاف کر دے. کہا نہیں یا رسول اللہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میں اسے معاف نہیں کرتا.
تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا. تو ان کی ماں کو نہیں پتا تھا، وہ تو ناراض ہو کے دوسرے گھر تھے کہ وہ موت کی حالت. یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو آگ لگاؤ. کہاں وہ مر رہا ہے اور تو معاف نہیں کر دی، اس سے کلمہ نہیں پڑا جا رہا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. میں نے جلا دیا تو اس کی جان بچ جائے گی آخرت کی آگ سے. میں نے کہا نہیں 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 نہیں، اتنا میرا جگر نہیں کہ میں اس کو آگ میں جلتا دیکھوں، میں اسے معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان سے کلمہ چلتا اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہوا. پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا، ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے، جنازہ خود پڑھایا، دفن میں شریک ہوئے، اور پھر یہ اعلان کیا جو میں نے پہلے سنایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. یہ اخلاق ہیں. بیوی ہے تو حسن سلوک کی محتاج ہے. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اعلیٰ سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہو، جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو. یہ اتنا زور کیوں دیا گیا کہ بیوی کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے. اگر بیوی کا ذہن منتشر ہوگا خامد کی بدتمیزی کی وجہ سے تو اولاد کو وقت نہیں دے سکے گی، اولاد کی تربیت نہیں کر سکے گی. جب اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو نسل برباد ہو جائے گی، اور نسل کا برباد کرنا شیطان کی سب سے بڑی محنت ہے. اس لیے ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے. ایک کہتا ہے زنا کروایا، کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. دوسرا کہتا ہے چوری کروائی، کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. دوسرا کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنے دی، کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک کہتا ہے میں نے جوا کھلوا دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں. ایسے کتنے گناہ وہ گناتا ہے اور وہ شیطان کسی گناہ پہ شاباش نہیں دیتا. ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو شیطان کہتا ہے شاباش پترا کام تو کرتا ہے، اور آ جا کام تو کرتا ہے. اس کو بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے بدبختو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی سے نسلیں برباد ہو جاتی. اور میاں بیوی کی صلح اتنا عظیم کام ہے. اگر میاں بیوی کسی بات پہ لڑے ہوئے ہوں، رنجشیں ہوں اور ان کے موڈ ٹھیک نہ ہو، اگر وہ دوبارہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ اتنی بات پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے، ایک گھر میں اخلاق اتنے ضروری ہیں کہ اگلی نسل کو دین پہنچانا ہے. اور اگلی نسل کو دین پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو، الفت ہو. یہ دنیا ہے، یہاں گرمی سردی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے الجھ پڑی ایک مرتبہ، اور وہ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور ایک مہینہ تک آپ نے گھر قدم نہیں رکھا. یہ دنیا ہے، یہاں ہو جاتا ہے. آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے تو دیکھا تو حضرت فاطمہ بڑی اداس بیٹھی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگی میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اب اس سے پیارا جوڑا کو دنیا میں کہاں سے ہوئی آئے گا؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی حیران ہو کر دیکھیں گے یہ نور کہاں سے آیا ہے. تو انہیں کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کا نور، ان کے دانتوں کا نور ہے. ہائے ہائے. آپ دیکھو بھائی لڑے پڑے، دونوں لڑے پڑے. کہ میری اور علی کی لڑائی ہوگی. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے. آپ علی کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے مٹی میں. تو آپ نے ان کو اٹھایا کہ قم یا ابا تراب، ابو تراب کا لقب یہاں دیا، قم یا ابا تراب. اور ان کو لے کر گھر آئے اور آ کر آپ دونوں کے درمیان ایسے لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے. علی کو اپنی سیدھی طرف لٹایا، فاطمہ کو الٹی طرف لٹایا. دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر لائے، دونوں کے ہاتھ ایسے ملا کر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. دونوں کہو ہماری صلح ہو. دونوں کی صلح کروا کے پھر باہر نکلے بڑے خوش چہرہ روشن. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو دنیا میں کھٹ پٹ کا ہو جانا تو ایک لازمی چیز ہے، اسے باقی نہیں رکھنا، اسے باقی نہیں رکھنا، اسے باقی نہیں رکھنا. ایک تیز ہو تو دوسرا سرد ہو جائے، ایک سرد ہو تو ایک میں ایک کو غصہ چڑھے تو دوسرا دبا لے، دوسرے کو چڑھے تو پہلا دبا لے، تو اس سے گھر آباد ہو جاتا ہے. گھر کی آبادی کے لیے اخلاق ہی آخری اور پہلا حربہ ہے. پہلا اور آخری سبب اچھے اخلاق ہیں جس سے گھر آباد ہوتے ہیں، اور کسی بھی گھر کی بربادی کا سبب برے اخلاق ہیں. آپ کے ماحول میں برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کو. ہمارے ماحول میں تو برداشت ہے. مشرق کی بیٹی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، جہاں اس کی ڈولی اترتی وہیں سے اس کے جنازے اٹھتے.
لیکن یہاں کے ماحول نے آزادی دے دی ہے تو آزادی کی وجہ سے طلاقیں بھی زیادہ ہیں، گھروں کی بربادیاں بھی زیادہ ہیں، گھروں کا ٹوٹنا بھی زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور برداشت کرنا دین ہے، دین ہے، دین ہے، عالی اخلاق ہیں، عالی اخلاق ہیں اور اعلیٰ درجے کا دین ہے۔ تو اچھے اخلاق یہ میرے بھائیو دین کا بڑا عظیم اور آخری درجے کی چیز ہے، اچھے اخلاق۔ تو سارا دین دو باتوں میں آتا ہے، ایک نماز، ایک اخلاق۔ ان دونوں کی جو بھائی بہن نیت کرے گا اور اس کی کوشش کرے گا، آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا، ان کو بھی معاف کرنا سکھائے، درگزر کرنا سکھائے۔ کسی بچے سے غیبت نہ سنو، کسی بچے سے کسی کی برائی نہ سنو، اس کی حوصلہ شک نہیں کرو، نہیں بیٹا کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ آپس میں میاں بیوی بھی کسی تیسرے کی برائی نہ کرو، عیب بیان کرنا ہے تو ایک دوسرے کے بیان کرو۔ بیوی سے کہو مجھے میرے عیب بتاتا کہ میں انہیں ٹھیک کروں، بیوی خامن سے کہے مجھے میرے عیب بتاتا کہ میں انہیں ٹھیک کروں۔ عیب بولنا ہے تو اپنے بولو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ یہ ہمارے استاد ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ یہ شعر ان کی زبان سے سنا، دھن رے دھنیے اپنی دھن، کہ میاں اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنے آپ کو دیکھ، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، جو تمہیں تمہارا کوئی عیب بتا دے اس کا احسان مانو کہ تیری بڑی مہربانی، تو نے میری، آپ نے حضرت عمر نے فرمایا میرا بہترین دوست ہوا ہے جو مجھے میری کمیاں بتا دے۔ تو بھائی سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ درشت اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تیرے ایمان ماننے والوں کا، اہل ایمان کا بہت بڑا مجمع تیرے در پر فقیر بن کر، محتاج بن کر، سائل بن کر حاضر ہوا ہے، اور انتہائی غفلت کے ماحول میں، انتہائی اندھیر ماحول میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو ہم پہ نظر کرم فرما، نظر عنایت فرما۔ اکثر نوجوان ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہماری جھولی خالی نہ لوٹا، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں مردود نہ فرما۔ ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہمیں ہماری توبہ پہ پختہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما، ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما۔ جتنے گناہ ہم سے ہوئے، صغیرہ ہوئے، کبیرہ ہوئے، نظروں سے ہوئے، کانوں سے ہوئے، ہاتھ سے ہوئے، زبان سے ہوئے، پاؤں سے ہوئے، بدن سے ہوئے، سارے معاف فرما دے۔ مالی بھی، ایمانی بھی، اعتقادی بھی، عملی بھی، سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیری جہنم کی آگ نہیں سہ سکتے، یا اللہ ہم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں برداشت ہوتی، جہنم کی آگ کو تو خود بھڑکاتا ہے، اور اسے تو لظا کہتا ہے، اور نزاعۃ للشوا کہتا ہے، اور یا اللہ ان علیہم مؤصدہ کہتا ہے، فی عمد ممددہ کہتا ہے۔ ہم سے تو یہ یہاں کا گرم پانی نہیں پیا جاتا، تیرا قرآن بتا رہا ہے کہ کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا جو آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ میرے مولا تھوڑی سی گرمی ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ محشر کا دن 50,000 سال کا ہے اور کوئی سایہ نہیں تیرے عرش کے سوا۔ میرے مولا ہمیں اس دن اپنا سایہ نصیب فرما، اس دن ہمیں اپنا سایہ نصیب فرما۔ میرے مولا جب تیری جہنم جنت آئے گی تو تیرا عرش بھی آئے گا، تو بھی آئے گا، تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ، اے ہم تیرے نافرمان بندے، ہمارے پر رحم فرما، ہمیں نافرمانوں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں نافرمانوں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں ہتھکڑیاں نہ لگا، ہمیں بیڑیاں نہ لگا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا زخم ہمیں ساری رات نہیں سونے دیتا، ہتھکڑیاں لگ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ اس دن بڑے بڑے نیکوکار پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جب تو کہے اے مجرموں الگ ہو جاؤ تو یا اللہ بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، بڑے بڑے نیکوکار تھر تھر کانپیں گے۔ یا اللہ ہم تو پہلے ہی مجرم ہیں، ہم تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیرے نافرمان ہیں، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تو سمجھاتا رہا
یا اللہ کانوں میں انگلیاں دے کے گزر گئے، یا اللہ ہم نے تیری نصیحت کو نہ مانا، تیرے قرآن کو پڑھ کے اسے نہ مانا، تیرے نبی کی حدیثوں کو پڑھ کے انہیں نہ ان پہ عمل نہ کیا، ہم تیرے مجرم ہیں پر ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں طوق نہ پہنانا۔ یہ تھوڑا سا مجمع زیادہ، ہم گرمی سے بے حال ہو رہے ہیں، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، معیشت کی گرمی کون برداشت کرے گا؟ مہربانی کر دیں نا میرے اللہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تو تو بڑا کریم ہے یا اللہ، تجھے تو کمزوروں پہ رحم، ہم تیرے بڑے کمزور بندے، ہمارے چاروں طرف گناہوں کی فضا ہے، نافرمانی کی فضا ہے، بے حیائی کی فضا ہے یا اللہ۔ پہلے لوگوں کا تو ماحول بڑا اچھا تھا، ماحول بڑا پاکیزہ تھا، تو عورتیں رابعہ بصری تھی، مرد جنید بغدادی تھے، ہمارا تو ماحول بڑی غفلت کا ہے، کدھر جائیں ایمان کو بچا کر؟ اپنے ایمان بھی خطرے میں ہے، اولادوں کے ایمان بھی خطرے میں ہے، نسلوں کے ایمان بھی خطرے میں ہے، ہم تیری محنت کرتے ہیں یا اللہ، ہمارا حساب صاف بنا دے، ہم کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں میرے مولا، ہم تیرا حساب نہیں دے سکتے، ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے، ہمیں حساب سے ویسے ہی آزاد کر دے، حساب کے بغیر ہی جنت دے دے، حساب کے بغیر ہی جنت دے دے یا اللہ۔ ہمارے بچے الٹی سیدھی لکیریں لگا کر ہم سے پوچھتے ہیں ابا میں نے کیسا لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں شاباش بیٹے تو نے بہت اچھا لکھا ہے، حالانکہ سارا پیپر خراب کیا ہوتا ہے، ہماری ساری زندگی کی نیکیاں الٹی سیدھی لکیریں ہیں، ہمیں شاباش دے دے، ہمیں شاباش دے دے۔ ہم نے نیک بننا چاہا بن نہ سکے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا چاہا پورا بدل نہ سکے، پورا بولا یا اللہ کچاوٹیں بھی ہیں، کچاوٹیں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، ٹھوکریں بھی ہیں، ہر دفعہ ندامت ہوتی ہے، کبھی گناہ کر کے خوشی نہیں ہوئی، ہر دفعہ گناہ کر کے سوچتے ہیں آئندہ کبھی نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے یا اللہ۔ ہم تیرے کمزور بندے جو ہوئے، ہمارے پاس ماحول نہیں کوئی، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں میسر کوئی، ہمارے چاروں طرف قربانی کی بجائے ہم تیری محنت کرتے ہمارے ہاتھ میں رحم فرما، اس مجمع پر رحم فرما۔ اکثر نوجوان ہیں سب تیرے آگے رو رہے ہیں، کوئی آنسو پسند فرما یا اللہ، کوئی ہائے پسند فرما میرے مولا، کسی کا رونا پسند فرما، اور ہم سے راضی ہونے کا اعلان کر دے، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے، تو کہہ دے، تو کہہ دے میرے مولا، تو کہہ دے یا اللہ، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے یا اللہ، تو کہہ دے میرے آقا، ہاں ہاں تو ہو جا، راضی ہو جا، ہو جا، ہو جانا، ہو جانا، نہیں ہونا پھر بھی ہو جا میرے اللہ۔ ہم تیرے کمزور بندے، گنہگار بندے، ان سارے مرد و عورتوں سے راضی ہو جا، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Thank you.